کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ سماج، پردہ سماج سے یہ بات نہیں ٹکرائی؟ آپ نے قبروں پہ لکھنے سے منع کیا، آپ نے قبروں پہ میلے لگانے سے منع کیا، آپ نے قبروں پہ ہجوم کرنے سے منع کیا، آپ نے مردوں کو پکارنے سے منع کیا، آپ نے شرک کرنے سے منع کیا۔ تبلیغ کے لیے نکلیں اور 40 دن چلہ لگائیں، سہ روزہ لگائیں، سال لگائیں، عمر لگائیں، حرج کیا ہے؟ جائیے حدیثوں کو کھنگالیے، جائیے حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایک واقعہ نہیں پیش کر سکتی دنیا کی کوئی ذات۔ یہ طریقہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، کیجئے، اور اگر اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں تو اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت پہ جو مہر لگا کرتی ہے وہ مہر صرف محمد رسول اللہ کی چلتی ہے صلی اللہ علیہ۔ پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو روانہ کیا مکہ کو فتح کرتے ہوئے، ہر پکی قبر کو توڑ ڈال؟ کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ سماج، پردہ سماج سے یہ بات نہیں ٹکرائی؟ آپ نے قبروں پہ لکھنے سے منع کیا، آپ نے قبروں پہ میلے لگانے سے منع کیا، آپ نے قبروں پہ ہجوم کرنے سے منع کیا، آپ نے مردوں کو پکارنے سے منع کیا، آپ نے شرک کرنے سے منع کیا۔ ایک ایک عمل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ ہے، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ کام تو اچھا ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کر لیں تو حرج کیا ہے؟ تبلیغ کے لیے نکلیں اور 40 دن چلہ لگائیں، سہ روزہ لگائیں، سال لگائیں، عمر لگائیں، حرج کیا ہے؟ پیارے، حرج یہ ہے، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی، جائیے حدیثوں کو کھنگالیے، جائیے حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایک واقعہ نہیں پیش کر سکتی دنیا کی کوئی ذات۔ اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ مکے سے جدہ آ رہے ہیں، مکے سے مدینہ جا رہے ہوں، مدینے والے طائف آ رہے ہوں، طائف والے مکے آ رہے ہوں، ہم دین کے لیے نکلے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس کو بھیجا، معاذ کو بھیجا، یمن میں مستقل بھیجا۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا ہے، یہ طریقہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، کیجئے، اور اگر اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں تو اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت پہ جو مہر لگا کرتی ہے وہ مہر صرف محمد رسول اللہ کی چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں یہ نہیں کہ کام تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں اگر حدیث سے ثابت نہیں، وہاں طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عمل پر اپنے قدموں کو چلایا جائے، نبی سے قدم آگے نہ بڑھائے۔ محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرمائے، اللہ کے نبی کی بیان کردہ ہر بات کو تصدیق کریں، ہر بات کو تسلیم کریں، وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، ذہن مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اب نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ڈراتے ہیں دجال کے حوالے سے، اور بتاتے ہیں دجال نکلنے والا ہے۔ دجال، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کتنے عرصے رہے گا زمین پہ؟ کہا 40 دن، پہلا دن تمہارے سال کے برابر، دوسرا دن تمہارے مہینے کے برابر، تیسرا دن تمہارے ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر۔ اب بظاہر عقل میں تو یہ باتیں نہیں آتی، لیکن سچی محبت، سچا پیار کیسا ہوا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن ایک سال جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس دن میں ہمیں 5 نمازیں کافی ہوں گی، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق، محبت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، نمازوں کے درمیان وقفے کا حساب لگانا اور 1 سال میں 1 سال کی نمازیں ادا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے لیے، حضرت فاطمہ روایت فرماتی ہے، عشاء کی نماز کے لیے
تاخیر سے آئے اور کہنے لگے آج عشاء کی نماز میں مجھے تاخیر کیوں ہوئی؟ ایک صحابی تمیم داری جو مسلمان ہو گئے، عیسائی عالم تھے، اس کی باتوں نے مجھے روک لیا۔ وہ کہہ رہے تھے ایک شخص کے حوالے سے جو انہیں ملا، سمندر میں سوار تھے، کشتی کے اندر طوفان آیا، طوفان کے نتیجے میں وہ ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کو پھاڑ رہی تھی۔ پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں دجال کی جاسوس ہوں، چل اس محل کے اندر داخل ہو جا۔ محل میں داخل ہوا، کہتے ہیں کہ وہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا، سلاسل کے اندر پابند ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان کود رہا تھا۔ اور وہ پوچھتا، میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں دجال ہوں۔ مجھ سے پوچھتا ہے دجال کیا امیوں کا نبی آ گیا؟ میں نے کہا ہاں آ گیا۔ کہا لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ کہا اطاعت کی۔ کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب فرمان رسول ہے، اطلاع رسول ہے، کس کی زبان سے نکلے ہیں یہ جملے؟ اس زبان سے جس کے بارے میں خالق کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلے جس نے اپنے صحابی سے کہا تھا وَاللَّهِ اُكْتُبْ، اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا۔ اہل ایمان محبت کا تقاضا، نبی کی بات پردہ سماعت سے ٹکرائے۔ علی کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا کہ مسا پاؤں کے اوپر سے ہوتا ہے، مٹی پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے۔ اگر عقل ہی دین کو پرکھنے کی بنیاد ہوتی، مسا پاؤں کے اوپر سے نہ ہوتا، پاؤں کے نیچے سے ہوتا۔ عقل مانے نہ مانے، مومن کا، سچی محبت کرنے والے کا ایمان مانتا ہے محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا ایک تقاضا، پیارے نبی کا دفاع کرنا، نبی کی زندگی میں اور نبی کی شریعت کا دفاع کرنا نبی کی زندگی کے بعد۔ کیسے؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ ایک ظالم میرے نبی کے گلے کے اندر کپڑا ڈالتا ہے، بل دیتا ہے، نبی کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ صدیق دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کافر کو دھکا دیتے ہیں، نبی کی گردن سے کپڑے کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں ظالمو تم اس کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، یہ کسی درگاہ والے کو نہیں مانتا، یہ صرف عرش والے کو مانتا ہے، توحید کی دعوت کے جرم میں تم اسے مارتے ہو۔ کفار نے پیارے نبی کو چھوڑا، صدیق کے اوپر پل پڑے، اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، لیکن سچی محبت کرنے والا اپنی جان سے اللہ کے نبی کا دفاع کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میدان احد ہے، میدان احد میں میں دائیں طرف دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی دائیں طرف جھانکتے ہیں، ام عمارہ ایک عورت نبی کی صحابیہ نبی کے دشمنوں پر وار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہا بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری حفاظت میں ام عمارہ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں نے کیا کیا؟ احد کا میدان، کفار کا گھیرا، کافر آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، آج جو ان کو محمد سے دور کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، 7 انصاری شہید ہوئے، 8ویں مہاجر شہید ہوئے، اور سارے کے سارے نبی کے پڑوسی جنت میں بن گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ام عمارہ کو لڑتے ہوئے دیکھ کر، ام عمارہ مانگ، ڈیمانڈ کر، طلب کر، کیا مانگتی ہے؟ کہا آقا جیسے آج تیرا پہرا دے رہی ہوں، تیرے لیے لڑ رہی ہوں، اب مانگنے کی بات کرتے ہو تو جنت میں مجھے آپ کا پڑوس چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سچی محبت کرنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چھاتی کو ڈھال بنا لیتے ہیں،
ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس کے جسم کو دیکھا، اس کے جسم پر 80 وار ہوئے تھے۔ اپنی چھاتی اللہ کے نبی کے سامنے کر کے واروں کو سینے اور پشت پہ برداشت کرتے ہیں، لیکن نبی تک وار پہنچنے نہیں دیتے۔ آپ اور میں بھی سچی محبت کرتے ہیں، نبی تو نہ رہے، نبی تو گئے اللہ کی جنتوں میں، نبی تو گئے عالم برزخ میں۔ آج نبی کا قرآن تو ہے، نبی کی حدیث تو ہے، نبی کی شریعت تو ہے۔ جس طرح کفار نبی کی ذات پر ٹوٹے، آج کفار نبی کی شریعت پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ نبی نے جو دعوت توحید ہمیں دی، وہ دعوت توحید قبر پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ نبی نے سنت ہمیں دی، وہ بدعت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اگر محبت سچی ہے، جس بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو پتہ لگ جائے، اس کے دفاع کے لیے اٹھیے، اس کو پھیلانے کے لیے اٹھیے، اس کی حفاظت کے لیے اٹھیے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آقا نے فرمایا اس کے چہرے کو اللہ منور کرے۔ جس نے میری حدیث کو سنا، سمجھا، عمل کیا، آگے پہنچایا، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو چاند کی طرح منور کر دے گا۔